آج ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر یعنی چھاتی کے کینسر کی ابتدائی نشانیوں، اس کی ڈائگنوسس، علاج اور بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں۔ چھاتی کا کینسر خواتین میں سب سے عام کینسر ہے، لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اگر یہ وقت پر ڈائگنوز ہو جائے تو اس کا علاج بہت حد تک کامیاب ثابت ہو سکتا ہے۔ بریسٹ کینسر کی کچھ عام علامات ایسی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنے بریسٹ یا بغل کے نیچے کسی گلٹی یا لمپ کا احساس ہو تو یہ ایک وارننگ سائن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر بریسٹ کی جلد پر کوئی تبدیلی نظر آئے، جیسا کہ ڈمپلنگ یعنی کہ باریک گڑے پڑ جانا، جیسا کہ اورنج کے چھلکے پر دکھائی دیتے ہیں، یا جلد پر سرخی آ جائے تو یہ بھی اہم علامات ہیں۔ بعض اوقات بریسٹ کا سائز یا شکل بدل جاتی ہے یا نپل سے کسی بھی قسم کا ڈسچارج آنے لگتا ہے۔ خاص طور پر اگر اس میں خون شامل ہو تو اس پر فوری توجہ دینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نپل کا اندر کی طرف چلے جانا یا اس پر ریش بن جانا بھی خطرے کی نشانی ہے۔ کچھ خواتین کو مسلسل درد یا تکلیف محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر بریسٹ یا بازو کے نیچے، اور اگر یہ درد لمبے عرصے تک برقرار رہے تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان علامات کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ لازمی طور پر آپ کو کینسر ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ دوسری عام بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، مگر احتیاط ہمیشہ بہتر ہے۔ اس لیے اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس مسئلے کے لیے خواتین کے لیے سیلف ایگزامینیشن بہت اہم ہے، کیونکہ جب آپ اپنے بریسٹ کو ہر مہینے خود چیک کریں تو آپ کو اپنی نارمل حالت کا پتہ رہتا ہے، اور اگر کوئی تبدیلی آئے تو آپ اسے فوراً محسوس کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے ماہواری والی خواتین کو چاہیے کہ وہ پیریڈز ختم ہونے کے 3 سے 5 دن کے بعد ہر مہینے اپنا چیک اپ کریں، اور ایسی خواتین جن کا مینوپاز ہو چکا ہے یعنی جن کی ماہواری بند ہو چکی ہے تو وہ مہینے کا کوئی ایک دن مقرر کر لیں اور ہر مہینے اسی دن کو اپنی بریسٹ کا خود معائنہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں ان عوامل کی جن سے بریسٹ کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ حالات میں اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، یا آپ کی فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی، یا اووری کینسر کی فیملی ہسٹری ہے، یا آپ کے بریسٹ ٹیشو ڈینس ہے۔ اسی طرح مینوپاز یعنی جب آپ کی ماہواری بند ہو جائے تو کچھ خواتین کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ریکمینڈ کی جاتی ہے، اور اس کا طویل استعمال بھی بریسٹ کینسر کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ورزش کی کمی یا وزن کا زیادہ ہونا، الکوہل اور سگریٹ نوشی بھی بریسٹ کینسر کے خطرے کو بڑھا دیتے ہیں۔ بریسٹ کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے لیے چند آسان لائف سٹائل تبدیلیاں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے وزن کو صحت مند حد میں برقرار رکھیں، ریگولر ایکسرسائز کریں، الکوہل اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں۔ مزید برآں اگر آپ کانٹراسیپٹیو یا ہارمون تھراپی استعمال کر رہی ہیں تو ان کے فائدے اور نقصانات پر اپنے ڈاکٹر سے تفصیلی بات کریں۔ اگر آپ میں بریسٹ کینسر کی علامات موجود ہوں تو ڈاکٹر عام طور پر ٹرپل اسیسمنٹ کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے، پھر میموگرام اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے میڈیکل امیجنگ کی جاتی ہے، اور اگر اس میں کوئی خرابی نظر آئے تو ضرورت پڑنے پر بایوپسی بھی کی جاتی ہے۔ بایوپسی میں ایک سرنج کی مدد سے آپ کے بریسٹ ٹیشو میں سے کچھ سیلز لے کر ان کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا جاتا ہے، اور ان ٹیسٹ کے بعد ہی واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ علامات بریسٹ کینسر کی وجہ سے ہیں یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے۔ جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو یہ کینسر کے سائز، اس کی ٹائپ اور اس کے پھیلاؤ پر منحصر ہوتا ہے۔ علاج کے مختلف آپشنز میں سب سے پہلا طریقہ سرجری ہے۔ اس میں کینسر کو بریسٹ سے نکال دیا جاتا ہے، بعض اوقات صرف گلٹی یعنی لمپ کو ہی ہٹایا جاتا ہے، اور بعض اوقات پورا بریسٹ بھی نکالنا پڑ سکتا ہے تاکہ کینسر مزید نہ پھیلے۔ اس کے بعد آتا ہے کیمو تھراپی، جس میں خاص ادویات دی جاتی ہیں جو کینسر کے خلیوں کو ختم کرتی ہیں۔ یہ ادویات عام طور پر وین کے ذریعے دی جاتی ہیں، اور یہ پورے جسم میں گردش کر کے ان خلیوں کو بھی مارتی ہیں جو کہیں اور پھیلنے لگے ہوں۔
اسی طرح ایک اہم علاج ریڈیو تھراپی ہے۔ اس میں ہائی انرجی شعاؤں کے ذریعے کینسر والے حصے پر فوکس کیا جاتا ہے تاکہ باقی بچے ہوئے خلیے بھی ختم ہو جائیں۔ یہ طریقہ اکثر سرجری کے بعد استعمال کیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ کینسر کے لوٹنے کے امکانات کم کیے جا سکیں۔ کچھ مریضوں کو ہارمون تھراپی دی جاتی ہے، خاص طور پر ان مریضوں کو جن کے کینسر کی نشوونما ہارمونز کے زیر اثر ہوتی ہے۔ یہ تھراپی ہارمونز کو بلاک کر کے کینسر کی بڑھوتری کو روکتی ہے۔ ایک نسبتاً جدید اور بہت امید افزا علاج امیونو تھراپی بھی ہے۔ اس میں مریض کے اپنے مدافعاتی نظام یعنی کہ امیون سسٹم کو مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ وہ کینسر کے خلیوں کو پہچان کر خود ان کے خلاف لڑ سکے۔ یہ خاص طور پر ان کیسز میں مفید ہے جہاں دوسرے علاج اتنے مؤثر ثابت نہ ہوں۔ یاد رکھیں، ہر مریض کے لیے علاج کا پلان الگ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ تمام طریقے ایک ساتھ یا مرحلہ وار بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنا جلدی کینسر کی تشخیص ہو جائے اتنے ہی زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ علاج کامیاب ہو اور مریض ایک صحت مند زندگی گزار سکے۔ اسی لیے بروقت معائنہ اور علاج کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں۔ آخر میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ چھاتی کا کینسر زیادہ تر خواتین میں پایا جاتا ہے، لیکن مرد بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگر مردوں کو چھاتی میں گلٹی، نپل ڈسچارج یا جلد میں کوئی تبدیلی نظر آئے تو انہیں بھی فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔